الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں عزیز دوستوں، نقل مبارک ہے کہ میاں سید قطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوداگری، چنانچہ فاقہ پڑا تو چھاگل یا برتن گھر کا بیچ دیا اور یا کوئی برتن خرید لیا تو یہ سوداگری خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تجارت اور نہ بیع اللہ کے ذکر سے پھیرتی ہے، نہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہروں کو سوداگری کے لیے اور یا رزق کے لیے پریشان پھریں۔ ایسی سوداگری میں خدا کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ اور نیز مشہور نقل مبارک ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں ایک کتا تھا۔ ایک پہر دن چڑھے تک دو زانوں توجہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر خفی کرتا تھا۔ رابع روز کے درمیان خصوصاً اس کے سامنے کھانا رکھ کر بار بار آزمائے، ولیکن رابع روز کے درمیان وہ کتا کھانے کی طرف رخ نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ مہدی علیہ السلام کے صدقے سے اس کتے کی صفت عطا کرے۔ اور نیز نقل مبارک ہے کہ میاں سید قطب رضی اللہ عنہ اور میاں مخدوم رضی اللہ عنہ کا حجرہ متصل تھا۔ میاں سید قطب رضی اللہ عنہ نے میاں مخدوم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام اس آیت کا بیان کیا فرمایا، یعنی بالغدا والآصال، صبح و شام۔ اس کے میاں سید قطب رضی اللہ عنہ نے افسوس کیا کہ ہم نے کس قدر وقت ضائع کیا، جو بعد مغرب لایانی گفتگو کی، اور پوچھا پس جو شخص کے مغرب کے بعد ذکر کے سوائے لایانی گفتگو کرتا ہے یہ مہدی علیہ السلام کے خلاف ہے۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ زمزم پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بار یا دو بار انگوٹھی پھرائی، فرمان خدا ہوا کہ اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور ان چیزوں کو جو ان میں ہیں ہلنے کے لیے۔ اور نیز ملک پیر محمد علیہ رحمہ بن ملک الحداد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت مہدی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک برادر یعنی صحابی رضی اللہ عنہ نے گھاس کی کاڑی کے دو ٹکڑے کیے، تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لمحہ فرشتوں کو فرصت دو۔ اور نیز نقل شریف ہے کہ ایک خراسانی نے حضرت مہدی علیہ السلام کا حلم آزمانے کے لیے اپنی آستین میں شراب کا پیالہ لایا۔ بعض برادروں نے عرض کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کی شراب کا پیالہ توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری سمجھ کی بات ہے، یہ شراب کی مستی 2 ساعت کے بعد دور ہو جائے گی۔ اس بندے کے پاس مستان دنیا آتے ہیں، دنیا کی مستی چھوڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 1 ساعت بھی دنیا کا متوالا ہو تو کبھی ہوش میں نہ آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان لوگوں کے مانند مت ہو جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے خود ان کو ان کے نفسوں سے فراموش کر دیا۔ وہی لوگ فاسق ہیں، ان کے نفسوں نے ان کو بھلا دیا، بس یہ اپنی ذات کی خبر نہیں رکھتے۔ اور جو لوگ دنیا میں مشغول ہو گئے، نہیں جانتے کہ نماز کتنی رکعتیں گزاریں اور کیا پڑھے اور دل کہاں کہاں جاتا ہے۔ شراب کی مستی رکھنے والا صبح تک ہوشیار ہو جاتا ہے، دنیا کی مستی رکھنے والا قیامت تک بے خبر رہتا ہے۔ مانند قول اللہ تعالیٰ کے مومنوں، نماز کے پاس نہ جاؤ ایسی حالت میں کہ تم نشہ میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو۔ اور نیز نقل شریف ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے سکاری سے دنیا کی مستی مراد لی۔
اور جن اشخاص نے خدا کی یاد فراموش کر دی، شیطان ان کے منہ میں لگام دیا ہے، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، البتہ بشے لگام ڈال دوں گا میں اس کی اولاد کو مگر تھوڑوں کو۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے عشق کا بیان اس عبارت میں فرمایا کہ عشق کا شہباز لا مکان سے اڑا، آسمان پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھا، آگے بڑھ گیا، اور پہاڑوں پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھا، آگے بڑھ گیا، اور خاک پر پہنچا، اپنی جگہ پایا اور بیٹھا، اور کہا میں محبت ہوں۔ محبت اور محنت میں فرق نہیں مگر ایک نقطے کا، جب کہ نیچے کا نقطہ اوپر ہو جائے تو وہی محبت محنت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، بس ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور اس کو اٹھا لیا انسان نے۔ اور نیز نقل مبارک ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ایک روز بیان کے موقع میں عشق کی بات فرمائی۔ ملا درویش خراسانی نے نعرہ مارا اور اپنے گریباں کو چاک کیا اور کہا کہ عشق کہاں سے لائیں؟ اس کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کسبی عشق کہتا ہے، کام کرو، عمل میں کوشش کرو، کچھ کام کرو تاکہ اس کے واسطے سے عشق پیدا ہو۔ انبیاء کا عشق عطائی ہے جو بغیر کسب کے حاصل ہوا ہے، اور دوسروں کو کسب کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھوکا رہے گا تو مجھے دیکھے گا، تو دنیا سے تجرد اختیار کر تو وصال حاصل کرے گا۔ تم اپنے شکموں کو بھوکے رکھو اور اپنے جگروں کو پیاسے رکھو، اور رعایت رکھو اپنے اجساد کی، شاید تم اللہ کو دنیا میں عیاں دیکھو۔ فصل بینائی کے بیان میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 1 مہینہ تک رہے، نہیں نکلتے تھے اپنے خلوت سے تھکن اور رنج دور کرنے کے لیے، اور نہ کسی باعث کے واسطے سے جو اسباب شہوت و خواہش نفسانی سے ہو، بلکہ آپ نکلتے تھے دینی ضرورت پر، مثلاً وضو، نماز جمعہ اور نماز جماعت کے لیے۔ اور نووی نے شرح مسلم میں فرمایا کہ خلا ایک محدود چیز ہے اور اسی کو خلوت کہتے ہیں، اور یہ صالحین اور اللہ کے عارف بندوں کی شان ہے۔ ابو مسلم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزلت کو دوست رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو فارغ البالی اسی سے ہوا کرتی تھی، اور آپ کی فارغ البالی یہی تھی کہ آپ ذکر فکر میں متعین ہو جاتے تھے، اور اسی سے معلومات بشری سے منقطع ہو جاتے، اور آپ کا قلب مبارک خشوع و خضوع میں آ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے۔ موافق روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور قول اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، قریب میں وہ میری ہدایت کرے گا۔ اللہ کے پاس جانے کے معنی خلوت میں رہنے کے ہیں، اور خلوت بھائی برادروں کو چھوڑنا اور وطن سے جدا ہونا، اور اصحاب کہف کا حال بھی یہی تھا۔ قول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب تم کنارہ کش ہوئے ان کافروں سے اور ان معبودوں سے جن کو یہ اللہ کے سوائے پوجتے ہیں، تو اب چل بیٹھو فلاں غار میں، اسی کا نام خلوت ہے۔ اور مریم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ جب کبھی بی بی مریم علیہ السلام کے پاس حجرے میں زکریا علیہ السلام آتے
تو موجود پاتے تھے بی بی مریم علیہ السلام کے پاس کچھ کھانا۔ یہ محراب کی خلوت ہے، اور یہ اکثر مخلوق پر بغیر عمل خلوت کے مشکل ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ خلوت اور عزلت شریعت میں ایک امر جائز ہے اور حرام نہیں ہے، اور قول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ ٹھہرایا اور ہم نے اس کو پورا کر دیا 10 رات کا اضافہ سے، تب پورا ہو گیا اس کے پروردگار کا وعدہ 40 رات کا۔ اسی کا نام خلوت ہے، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کے حق میں ہے قول اللہ تعالیٰ کا، اور گر پڑا سجدے میں اور اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے حق میں ہے کہ پھر جب گر پڑے سلیمان علیہ السلام تو جان لیا جنات نے کہ اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں۔ واقعہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ ان کی موت کا وقت کب ہے، یہاں تک کہ گر گئے میت ہو کے۔ بس اگر خلوت اور عزلت کی عادت نہ ہوتی تو وہ موت سے پہلے اپنے کو اس طرح کھڑا نہ رکھتے، اور یہ بات دلالت کرتی ہے کہ عزلت اور خلوت ان کی تھی۔ بس تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے خلوت تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ خلوت تھی، اور یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مہدی علیہ السلام کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مہدی علیہ السلام کے تابعین کے لیے خلوت تھی، یہاں تک کہ ان کو خدا کی بینائی اور حق کا وصال نصیب ہوا، نہ کہ ہم جیسے بیکاروں کو۔ انصاف نامہ باب 11 صفحہ 249 تا 255۔